अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। खैबर पख्तूनख्वा के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आज भी मुतनाज़ा हैं। आज एक एपीसी कॉल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और उस एपीसी में हमने देखा कि तमाम जो ट्रेजरी बेंचेस की जमातें थी, इत्तेहादी जो थे पीटीआई के, वो तो मौजूद थे, लेकिन बड़ी अपोजिशन जमातें गायब थी। और उसके बाद उस एपीसी में जिस नतीजे पे पहुंचे, वो नतीजा लेकर जब अपोजिशन जमातों के पास गए तो अपोजिशन जमातों ने वो उस प्रपोजल को मुस्तरद कर दिया। वो क्या था? वो ये था कि जो एपीसी में जमातें थी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर धांधली के हवाले से इतना ज्यादा शोर मच रहा है तो हम इस पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस प्रपोजल को मुस्तरद किया एएनपी, पीपल्स पार्टी और जेयूआईएफ ने, और यह मुतालबा किया है कि परवेज खटक साहब जो हैं इस्तीफा दें, उनकी हुकूमत घर जाए और इसके बाद केयर टेकर सेटअप के अंदर नए इंतखाबात करवाए जाए। तो मैं तो सोच रहा हूं कि 2014 में जो ये इतना बड़ा धरना हुआ था, उस वक्त खान साहब की यही डिमांड थी, लेकिन उस वक्त ये तमाम जमातें पार्लियामेंट में कह रही थी नहीं, जमहूरियत को बड़ा खतरा हो जाएगा अगर वजीर आजम साहब ने इस्तीफा दे दिया, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो क्या वजह है कि वही जमातें अब चीफ मिनिस्टर का मुतालबा कर रही हैं? सिर्फ ये एक बदला है जो कि तरीके इंसाफ से लिया जा रहा है, क्योंकि उनकी एक अनरीजनेबल डिमांड थी, तो लिहाजा हम भी वही डिमांड उनके सामने रखेंगे और उनको दिखाएंगे कि कैसा लगता है जब आपके सूबे के वजीर आला को इस कहा जाता है। तो क्या ये वजह है या इसके पीछे कोई और वजह है? इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा आज हमने देखा कि इस बात पर जो है इमरान खान साहब ने भी रिस्पॉन्ड किया, और इमरान खान साहब ने जब सहाफियों से बात की इस इशू पर, तो वो क्या फरमा रहे थे, आपको सुनाते हैं। इतना बड़ा इलेक्शन करवाना, 42,000 लोगों को इलेक्ट करवाना, ये कभी भी आसान काम नहीं था। आप सारे कह रहे हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तो हम कह रहे हैं, हम भी आपके साथ मिलकर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुआ। अपोजिशन जमातें इसलिए डर रही हैं, ये जो 3 जमातें हैं, इनको पता है इलेक्शन हो गया तो उनका सब, हमारी पीटीआई का और ज्यादा वोट बैंक बढ़ेगा। मियां साहब जाके 47 अरब रुपए का पैकेज देते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। इससे बड़ी प्री पोल रिगिंग क्या है? पहले तो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर पहले से ही इन्होंने अपने एम्पायर खड़े कर दिए। ये जब जुडिशल कमीशन का फैसला होगा, अगर तो वो पार्लियामेंट को कहेगी कि ये वाकई जायज पार्लियामेंट है, जाऊंगा, नहीं तो मैं तो पार्लियामेंट के बाहर हूं। जी, इमरान खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो यही फरमा रहे थे कि पहले हमसे भी कहा गया कि इस्तीफा नहीं देंगे और अब हमारे ही वजीर आला से इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। इससे ज्यादा हैरानकुन बात क्या थी? आज जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक बयान सुबह से ही मीडिया पर है। सरदार रजा साहब फरमाते हैं, दोबारा बल्दियाती इंतखाबात करवाना कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है और ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। बिल्कुल ठीक बात है, ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। साथ साथ सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ये भी कहते हैं इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस का किरदार ठीक नहीं था। उन्होंने ये भी फरमाया कि केपी में पुलिस जो है वो किसी और के हाथों में खेल रही थी। तो ये एक बड़ा बयान है, क्योंकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब फरमा रहे हैं कि केपी की पुलिस किसी के हाथों में खेल रही थी और उन्होंने अपना काम नहीं किया। प्रॉब्लम यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने शायद अपने ही इदारे का एक प्रेस रिलीज नहीं देखा, जो कि इलेक्शन के फौरन बाद इशू किया गया था। ये मेरे हाथ में मौजूद है। 30 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा के लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद ये प्रेस रिलीज इशू किया गया था, जिसकी मैं इमेजेस आपको इस वक्त दिखाऊंगा अपने स्क्रीन पे भी, क्योंकि ये हर अखबार में भी छपा था और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इसमें बड़े फख्र के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एक बहुत बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज थी और इस इलेक्शन में 41,762 कैंडिडेट्स को इलेक्ट करना था, और सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो हमारे सामने वो किस तरीके का है। लिहाजा हालात को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छा काम किया पाक आर्मी ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, पोलिंग स्टाफ ने, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और सिक्योरिटी पर्सनल ने, जिसमें एफसी भी है, जिसमें पुलिस भी है। तो 30 तारीख को प्रेस रिलीज में बड़ी तारीफ की गई, अप्रिशिएट किया गया इन तमाम लोगों का रोल, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, पुलिस का रोल, आर्मी का रोल। लेकिन आज क्या हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो है वो बड़े भरम नजर आए। शायद जो बयानात कुछ दिनों से चल रहे तहरीक इंसाफ की इलेक्शन दोबारा करवाने के हवाले से, वो ज्यादा पसंद नहीं आया। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज में शाजिया मरी साहिबा ने ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के एमएनए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल हुए आप हमारे साथ। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ होंगे, प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। और हमारे साथ एजाज चौधरी साहब होंगे जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। एजाज चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया है। एजाज चौधरी साहब, बड़ा प्रेशर है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के हवाले से। ये बिल्कुल उसी तरह का प्रेशर है जो कि आपने पिछले साल नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पर डाला है। कल जो है ऑपोजिशन वहां पर हड़ताल भी करने जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज करने जा रही है। लेकिन पहले तो मुझे ये बता दें कि इलेक्शन कमिश्नर आपसे क्यों इतना खफा है और वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि केपी की पुलिस किसी और के लिए काम कर रही थी, किसी और के हाथों में खेल रही थी? शहजाद बहुत शुक्रिया।
میں چاہتا بھی یہ تھا کہ مجھے آپ ذرا موقع دے دیں بات کرنے کا. دیکھیے جو کچھ چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے ہیں 30 تاریخ کو پریس ریلیز میں اور آج کے بیان کے اندر، تو وہ اس کی وضاحت خود ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی دوئی کیوں ہے، کیوں دو رخا پن وہ بتا رہے ہیں. باقی آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تحریک انصاف کر رہی تھی اب کے پی کے اندر اپوزیشن کر رہی ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ تحریک انصاف نے تمام وہ راستے اختیار کیے کہ جو پرامن بھی تھے، جو قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھی تھے، جو ایک پارلیمانی طریقہ کار کے مطابق اپوزیشن ڈیمانڈ کر سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چیئرمین 2013 کے انتخابات کے بعد زخمی ہو کر ہاسپٹل میں تھے اور وزیر اعظم صاحب عیادت کے لیے ان کے پاس گئے تھے. اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری یہ رائے ہے کہ انتخابات یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، مجھے پتا ہے، تاریخ مجھے پتا ہے، لیکن دیکھیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج آپ وہی پریشر آپ پہ پڑ رہا ہے نا. آپ نے کہا وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں، آپ کہہ رہے ہیں نا، نہیں آپ نے کہا کہ جو کچھ اس وقت اپوزیشن کر رہی ہے، ہم نے تو یہی مطالبہ آپ سے بھی ہے پرویز خٹک صاحب سے. جی یہ ہم نے تو ایک لمبا سفر کیا، جدوجہد کی اور پوری اسٹرگل کی، سڑکوں پہ آگے 2 سال عدالتوں کا چہرہ، لیکن اس کے بعد جو بھی انتخاب ہوا تحریک انصاف نے وہ راستہ اختیار کیا جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی اگر ہوئی ہے تو ری الیکشن کرا لیجئے. یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں کہا نا گزشتہ 2.25 سال کے اندر. اس لیے تحریک انصاف کا سٹینڈ بالکل مختلف ہے. ہم اوپن ہیں. چیئرمین نے کہا کہ ہم کوئی سٹے کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے. آپ جو اس کے بعد ظاہر ہے یہ طریقہ کار ہے. تو آج کہہ دیا نا سردار رضا صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب فرما رہے ہیں کوئی گڈی گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ الیکشن دوبارہ کروا دو، اور یہ فیصلہ ہوگا تو الیکشن کمیشن کرے گی، کوئی سیاسی جماعت نہیں کرے گی. دیکھیں نا ہم نے اپنا اندیا دے دیا نا. کام بالکل ٹھیک کہا سردار رضا صاحب نے، یہ کام انہی کا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے راستے میں پی ٹی آئی حائل ہے یا صوبائی حکومت حائل ہے تو ہم نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی ہے. اب اگر سردار رضا صاحب سمجھتے ہیں کہ دھاندلی اس پیمانے پہ ہوئی ہے کہ سارا الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے تو تحریک انصاف اس کے لیے اوپن ہے. جہاں جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہاں ہونا چاہیے، تحریک انصاف اس کے لیے بھی اوپن ہے. ہم بالکل ایک جمہوری رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایسا رویہ کی جو لاجک کے پرویز خٹک صاحب استعفیٰ دیں گے، اپنی حکومت کو گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے، یہ بتا دیں شارٹ. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ یا تو کرالری اس طرح ڈرا کریں کہ جس طرح 2.25 سال ہم نے کیا ویسی کوئی صورتحال ہے، ورنہ یہ استعفیٰ ڈیمانڈ کرنا بنتا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے کہ آپ کی ایک بڑی سٹرگل تھی، جب اس سٹرگل کا جواب نہیں دیا گیا پھر آپ اس مطالبے پہ آئے. زبیر صاحب صرف یہی بات مجھے ذرا اس پہ کامنٹ کر دیں. یہی بات نہیں ہے. میں آتا ہوں شہزاد صاحب ایک منٹ بات کریں. یہی بات نہیں ہے کہ ہم نے سٹرگل کی. ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی ہے تو چیف الیکشن کمشنر الیکشن کروا دیں. یہ زیادہ بڑی بات ہے سٹرگل سے زیادہ. اس لیے ہمارا وہ موقف نہیں ہے جو موقف پی ایم ایل این کا تھا. ٹھیک ہے زبیر صاحب یہ فرما دیں مجھے اس پہ کامنٹ کر دیں کہ 30 تاریخ کو الیکشن کمیشن کچھ اور کہتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے وہاں پہ انتظامیہ کی، پولیس کی، آرمی کی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پولیس کس کے ہاتھوں میں کھیل رہی تھی اور پولیس نے اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کیا. بیسکس یہ ہیں کہ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان انسٹیٹیوشنز کو کام. عمران خان اس ملک کے بادشاہ نہیں ہے کہ جی میں کہہ رہا ہوں کہ جی دوبارہ انتخابات کریں. میں چاہتا ہوں نہیں نواز شریف بادشاہ ہیں زبیر بھائی، عمران خان بادشاہ نہیں ہے. اچھا یا تو مجھے بات کرنے دے. بات یہ ہے صاحب ان کو مکمل کرنے دے، میں نے آپ کو پورا وقت دیا ہے. قانون کیا کہتا ہے شہزاد؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض تھا 2013 کے الیکشن میں. آصف زرداری صاحب نے پہلے دن اس پر آبجیکشنز کیے تھے، لیکن انہوں نے قانون کا سہارا لیا. قانون کا سہارا کیا ہے کہ کیا ہمارے ہاں اس کا طریقہ ڈیفائنڈ ہے کہ جی اگر کسی کو گلا شکوہ ہے الیکشن کے بارے میں تو کیا کرنا چاہیے؟ سڑکوں پر آ کے سر پھاڑنا چاہیے، پرائم منسٹر ہاؤس پر اٹیک کرنا چاہیے، یا جو بھی انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے تھا، آج بھی قانون کا رستہ اختیار کرنا چاہیے. اور عمران خان کو اپنا یہ کہنا چاہیے کہ جی ہم کوئی بھی نہیں ہوتے
सजेस्ट करने वाले या डिसाइड करने वाले, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हम रिस्पेक्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस की, और लेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड कि इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। लेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड, और यही मैं कहता हूँ। और इसका ये तरीका नहीं। और एक फर्क मैं आपको बता दूं, जब ये डिमांड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर की रिजिग्नेशन, हम हुकूमत नहीं कर रहे थे। जब 2013 में इलेक्शन हो रहे थे, ये हुकूमत कर रहे थे। ये इनकी नाअहली है, ये इनकी इनकॉम्पिटेंस है, ये इनको, मैं तो कहता हूँ ये धांधली का इनका कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये इतने इनकॉम्पिटेंट है कि पीटीआई जिस चीज पर हाथ लगाएगा उससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंस आपको कही। ये अपना इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये अपने देख लेना, अपने एक दूसरे को मार मार के फिजिकली, जहां पीटीआई होगा वहां हंगामा होगा। ये मैं बस बता रहा हूं आपको। अच्छा, अब मुझे ये बात बता दें, जो इस वक्त मुतालबा है पीपल्स पार्टी एएनपी जेयूआईएफ का कि हुकूमत पहले फारिग हो और इसके बाद नए इंतखाबात करवाए जाएं केयर टेकर सेटअप के अंडर। अब ये ऑलमोस्ट वही मुतालबा है। मैं आपकी बात समझ गया, आप कह रहे हैं उस वक्त 2013 में आपकी हुकूमत नहीं थी, लेकिन इस वक्त इनकी हुकूमत थी, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि इन तीनों जमातों का ये मुतालबा दुरुस्त है? परवेज खटक साहब को स्टेप डाउन होना चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को घर जाना चाहिए? मेरा ख्याल है शाजिया बैठी हैं, वो अपनी पार्टी की नुमाइंदा हैं। मैं उनसे पूछूंगा जुबैर साहब, इसको वेल लेफ्ट ना करें, इसको वेल लेफ्ट ना करें जुबैर साहब। पहले मैं आपकी पार्टी का मौक़िफ़ जान रहा हूँ कि क्या करना चाहिए। ये तीनों पार्टीज जो है, पहले भी जवाब दे रहे थे, ये तीनों पार्टीज का मुतालबा ठीक है, इंडोर्स करते हैं या नहीं करते इसको? नहीं, एंडोर्स करते हैं। मैं पहली बात तो ये है कि देखें, ये तो बात तीनों जमात की बिल्कुल सही है कि इनको कॉन्फिडेंस, दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। जब परवेज खटक साहब कहते हैं कि हमारे अपने हलकों में वो धांधली, देखें शहजाद, अगर ये मुश्किल था जो आपने शुरू में दिखाया इमरान का स्टेटमेंट कि जी 42,000 सीटों पर हो रहा था, कोई मजाक नहीं था, क्या आपने या मैंने या शाजिया ने या पीटीआई के किसी आदमी ने ये शोर सुना था, ये गिला सुना था, ये सुना था इलेक्शन से पहले करते हैं ये सारी चीजें कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, हम नहीं करवा सकेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता। लेकिन मेरे सवाल को ना ट्विस्ट करें सर, मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी एएनपी जेयूआईएफ कह रहे हैं कि हुकूमत घर जाए, आपकी क्या ख्वाहिश है ये बता दें। शहजाद, ये वेल लेफ्ट की बात नहीं होती। पार्टी एक पोजीशन लेती है, पार्टी ने अभी तक उस पर पोजीशन नहीं लिया, तो मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट तो नहीं दे सकता। इसलिए मैं पार्टी ने पोजीशन नहीं लिया शाजिया मरी साहिबा, लेकिन आपने और आपके इत्तेहादियों ने पोजीशन ले लिए। अब पीएमएलएन जिनको आपने बड़ा सपोर्ट किया वो अब तक इस पर खुलकर नहीं आए, आप लोगों का इतना सख्त मुतालबा क्यों है इस पर? शुक्रिया शहजाद। सबसे पहले तो 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं उन 3 जमातों में से एक जमात को बिलोंग करती हूं जो इस एक स्टैंड को लिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। देखिए, 3 अलग जमातें, मुख्तलिफ हमारे मैनिफेस्टोज और आइडियोलॉजीज़ हो सकती हैं, लेकिन आज हमारा मौक़िफ़ जो है वो एक है, और वो है जो रिगिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के दौरान, उसके हवाले से। और पीपल्स पार्टी ने कभी भी, एक तो आपने शुरू में आगाज़ में एक जुमला कहा, बदले की बात आपने की कि बदला लिया जा रहा है, तो मैं ये वजाहत कर दूं कि पीपल्स पार्टी ने कभी किसी से बदला लेने की ना ख्वाहिश का इजहार किया और ना कभी ऐसा अमल किया। वी बीन वेरी क्लियर, बल्कि हमें तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा फ्रेंडली ऑपोजिशन का खिताब मिलता रहा है, चाहे वो बहैसियत ऑपोजिशन जमात उन जमातों के साथ हो जिनसे हमारे डिफरेंसेस हैं इन ऑपोजिशन, या फिर हुकूमत में बैठे हुए लोगों के साथ हो। तो हमारा मौक़िफ़ ये है कि जी अपोजिशन करेंगे, तामीरी तौर पे करेंगे, कानून के दायरों में रहकर करेंगे, लेकिन जहां गलती होगी, चाहे हुकूमत की हो चाहे किसी पॉलिटिकल जमात की हो, वहां अपनी राय का इजहार ज़रूर करेंगे। और यही हम खैबर पख्तूनख्वा में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने उस राइट को, वो इख्तियार जो हमें मिला हुआ है पाकिस्तान के आइन के अंदर कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ के खिलाफ जो कानून के खिलाफ है, जो अनएथिकल है, जो इंसानी तकाज़ों को भी पूरा नहीं कर पाई है। चीफ मिनिस्टर और हुकूमत को घर जाना, क्या ये आइन के दायरे में रहकर? जब आप 3 जमातें देखते हैं इकट्ठा बैठी हुई, तो कहीं ना कहीं आपको एक जो मौक़िफ़ है या एक किसी बात पर इत्तेफाक करना होता है। हो सकता है पीपल्स पार्टी का एक अपना बड़ा मुख्तलिफ मौक़िफ़ हो इस हवाले से। आप ये सब कुछ डाल रही हैं, आप एएनपी और जेयूआईएफ पर, ये शायद उनका मुतालबा। मैं किसी पे नहीं डाल रही, मैं ये कह रही हूँ कि एक कलेक्टिव डिसीजन है
देखिए मैं उसकी वजह जानने की बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आप एक इदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं मुकम्मल कर लूँ शहजाद, अगर आप इस इदारे में काम कर रहे हैं, इस इदारे की एक पॉलिसी हो सकती है, आपकी राय अलग भी हो सकती है, लेकिन पॉलिसी जो भी इदारा बनाएगा आप उस पे मनोअन यकीनी तौर पर उसे अप्रूव करेंगे। एहतजाज हम आइन के दायरे में रह के करेंगे कि जब एहतजाज में हम शामिल हैं उन दो जमातों के साथ, तो यकीनी तौर पर अगर कोई ऐसा मुतालबा सामने आता है जिस मुतालबे से वो तकालीफ या वो जो ऑफेंसेस हुए हैं ड्यूरिंग लोकल गवर्नमेंट वो ख़त्म हो सके, उसकी क्लैरिफिकेशन हो सके, आपकी पार्टी की राय क्या? देखिए चाहे वो एक पार्टी का मुतालबा दो जमातों के साथ, शाज़िया साहब, चाहे वो एक पार्टी का मुतालबा हो या तीन पार्टीज का एक साथ मुतालबा हो, वो मुतालबा तो आईनी होना चाहिए, एक कलेक्टिव मुतालबा है, आइन के दायरे में हम कोई ऐसी बात ये मुतालबा करना। देखें जहां तक बदले आपने वो दोबारा उसको पैरेलल ड्रॉ किया, देखिए जब यहाँ पे एजिटेशन या प्रोटेस्ट जो भी पीसफुल हुआ करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, हम बहैसियत पीपल्स पार्टी के कारकुनान हमने कभी भी किसी प्रोटेस्ट की मुखालफत नहीं किया। हालांकि आपको याद है कि हमारी गवर्नमेंट में कादरी साहब का सख्त तरीन यहाँ पर जो धरना लगा था उसमें भी कायरा साहब की जब नेगोशिएशंस चलती थी, एहतजाज भी इशू नहीं, तो हमने एहतजाज में तो कभी माइंड नहीं किया। कहाँ माइंड करते हैं हम, या कहाँ हमें एतराज है पार्लियामेंट पे अटैक करना, आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे अटैक करने की जब बातें या बयानात आते हैं, और ये हुआ है। चलिए कल ये नहीं होगा, मुझे पता है कल ये नहीं होगा, और इस पर हमने बड़ा वाज़े अपना इख्तिलाफ। तो खटक साहब को रिजाइन कर देना चाहिए, हुकूमत को घर जाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर दीगर साथियों का यही मुतालबा है और इससे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के आइंदा आने वाले नताइज में बेहतरी आ सकती है तो वाई नॉट। तो खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि आपने ये भी कहा है कि 2013 में भी धांधली हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुई है, पंजाब में भी हुई है, तो ये मुतालबा फिर नवाज शरीफ साहब से क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ साहब के साथ आप खड़े हो गए ये कहकर कि जमहूरियत को खतरा हो जाएगा। मैं ये भी क्लियर कर दूं कि अगर आप असेंबली की कार्रवाइयों के रिकॉर्ड्स उठा के देख लें तो हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हम मियां नवाज शरीफ साहब की कुर्सी बचाने के लिए पार्लियामेंट में तकारीर नहीं करते, हम सिस्टम बचाने की बात करते हैं। शहजाद, इस मुल्क में अब तो एक मैं समझती हूँ बड़ी एक बेहतर सेटअप आ गया है, इसमें भी बहुत खामियां हैं लेकिन बेहतरी की तरफ हम आ चुके हैं। अब इस बेहतरी के अंदर अगर हम इसे मजबूत करने के मजीद इकदाम खुद नहीं करेंगे तो कोई और परवेज खटक साहब के जाने से किस तरह सिस्टम बेहतर हो जाएगा? मतलब मियां साहब के जाने से सिस्टम खराब हो जाएगा, परवेज खटक साहब के जाने से सिस्टम अच्छा हो जाएगा? हमने तो किसी एक शख्स की हमने कभी एक शख्स को ना की दिफा की बात की है ना उसकी मुखालफत की बात की है। एक ब्रेक के बाद इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। आज सेनेट में जो तू मैं हुई है चौधरी एतजाज अहसन साहब के और मुशाहिदुल्लाह खान साहब के दरमियान, वो भी आपको सुनाएंगे, उस पर भी जो है मौक़िफ़ लेंगे PMLN का और पीपल्स पार्टी का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। एजाज चौधरी साहब, ब्रेक में जाने से पहले जो नुक्ता रेस किया है जुबैर साहब ने वो बड़ा अहम है। वो कहते हैं कि 2013 के इंतखाबात के वक्त तो हम जो है वो थे भी नहीं गवर्नमेंट में, लेकिन 2015 के जो LG इलेक्शंस हुए हैं उसमें आप गवर्नमेंट में थे, इसीलिए मुस्ताफी होना बनता है। वैसे पार्टी पोजीशन नून लीग ने वाजे नहीं की अब तक, लेकिन इसीलिए ऑपोजिशन का कहना है कि आपका इस्तीफा देना ज्यादा जरूरी है। ये शहजाद इन्हीं का किया धरा है जुबैर साहब का जो इस वक्त हो रहा है। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ ये इन तमाम सियासी जमातों का ज़रा 7-8 साल का पस मंज़र आप देख लें तो इन्हें ये तौफीक नहीं हुई कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराएं, और ये 30-30 40-40 साल से पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी कर रही हैं और इनके पास वो सारा तजर्बा मौजूद है। तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत एक सूबे के अंदर है और मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि इस बात को सराहा जाता कि उन्होंने अपना फ्रंट लाइन ऑन टेरर इश्यूज़ होने के बावजूद जो भी सूबे के हालात हैं उन्होंने उसको इलेक्शन को करवाया, इनेकाद हुआ। फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो रिज़ल्ट्स हैं उसके वो इस तरह का पैटर्न शो नहीं करते कि किसी एक पार्टी के हक में या एक की मुखालिफत में कोई गड़बड़ हुई है। आप उसको देख लें, वो तो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा ना। लेकिन मुझे अब ये बताएं कि किस तरीके से अब डील कैसे करेंगे इस इशू से डील कैसे करेंगे? उन्होंने धरना दिया, आपने धरना दिया था, उन्होंने डील किया, आप कैसे डील करेंगे? जी मैं अर्ज करता हूं हम तो ओपन है, हम जो भी एहतजाज होगा, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। जो भी हड़ताल कराना चाहेंगे वो कराएं, हम हर जमहूरी तरीके से जो एहतजाज होगा उसके रास्ते में कभी भी रुकावट नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ अगर
خود دھرنا دیتی ہے تو اس بات کے قائل ہے کہ کوئی اگر احتجاج کرے تو دھرنا بھی دے سکتا ہے. باقی اس کے اثرات کیا ہوں گے صوبے کے نظام کے اوپر. ٹھیک ہے شازیہ مری صاحب بریفلی مجھے یہ بتا دیں, یہ ایک بڑی آفر ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا احتجاج کس بات کا ہے, اگر کہیں پہ دھاندلی ہوئی ہے ہم تیار ہیں, تمام بیٹھیں جماعتیں واپس الیکشن کال کر لیتے ہیں, حلقہ وائز کرنا ہے پورے الیکشن کرنا ہے کر لیتے ہیں, الیکشن کمیشن کو راضی کر لیں اس پر. دیکھیں وہ تو چیف الیکشن کمیشن کی ایک بیان کی روشنی میں جو آپ نے بات کی ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور آئین میں اب تو اس کی جو انڈیپینڈنس ہے وہ بڑی واضح ہے, گو کہ 2013 کے الیکشن میں ان کی جو ایک اپنی انڈیپینڈنس ہے وہ بھی خاصی کمپرومائز ہوئی ہے فار ریزنز known to literally everybody now, لیکن not getting into that argument. بات صرف اتنی سی ہے کہ دیکھیں جی جس ادارے کا جو کام ہے میرا خیال ہے اس کے موقف کو بھی سامنے رکھے. آپ نے میرا خیال ہے 30 تاریخ کا ایک بیان ان کا کوٹ کیا ہے, 30 تاریخ کا کیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایک کلیریفیکیشن چیف الیکشن کمیشن آفس سے ضرور آنی چاہیے کہ وہ بیان جو تھا وہ کس حقیقت کی روشنی میں تھا, یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ باتیں ان تک بھی نہ پہنچی ہوں جو کہ بعد میں اعتراضات اٹھے, کیونکہ یہ بہت میرے ساتھ فریش سٹیٹمنٹ تھی سون آفٹر دا پولنگ ٹک پلیس. لیکن ایک بات آپ نے اور دیکھی کہ انہوں نے سندھ پولیس کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. انہوں نے کے پی پولیس کے حوالے سے کہا ہے کہ کے پی پولیس نے تعاون نہیں کیا اس پروسیس کے اندر, لیکن سندھ پولیس نے آن دی ادر ہینڈ جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس میں بھرپور تعاون بھی کیا ہے اور جو ان کا رول تھا وہ ادا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سٹیٹمنٹ کا جو ایک حصہ ہے اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اس کو کوٹ کرنا, لیکن he did draw a parallel دو پولیس کی پرفارمنس کے اوپر. اب وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, میرا خیال ہے ہمیں اداروں, لیکن آپ نے یہ بات اچھی کی کہ ان کو وضاحت کر دینی چاہیے کہ 30 تاریخ کر دینی چاہیے اس پر کہ جی 30 کا کیا بیان تھا اور کیا پتا آج ان کا موقف. اور پی ایم ایل این کے تعلقات بڑے اچھے رہتے ہیں, ایشوز پہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آواز اٹھاتے ہیں, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ بحث ہوئی ہے کہ پی ایم ایل این کے اپوزیشن تعمیری کرے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو تعمیری اپوزیشن سوٹ نہیں. ذرا یہ سنیں, اعتزاز احسن اور مشاہد اللہ خان صاحب کے درمیان آج جو گفتگو ہوئی ہے سینٹ میں بجٹ کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے. ایوان صدر میں ہوتا کیا ہے, ایک صاحب ہیں ممنون صاحب اور وہ ممنون ہی ہیں, ان کو اور ممنون کیا جا رہا ہے. انہوں نے صرف دستخط کرنے ہیں, ان کا بھی اخراجات ان کے بھی بڑھا دیے. چودھری صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی, اور تقریر جب اسٹارٹ کی انہوں نے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بجٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے, اور انہوں نے جو پوری تقریر کی اس میں یہ بات انہوں نے ثابت کی کہ انہیں بجٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کون سے موقع پر سب سے زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں؟ وہ جب آئی ایم ایف سے پروانہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے لوگ مسکراتے تھے اور وکٹری کا نشان پتہ کب بناتے تھے؟ جب کرپشن کے کیسوں میں عدالتوں میں پیش ہوتے تھے, وکٹری کرنا اور ہم مسکراتے تھے. 20 کروڑ کے ملک میں 80,000 کی جیب میں فی کس آپ نے 5 لاکھ روپیہ ڈال دیا. کیا بادشاہت ہے, شہنشاہیت ہے. یہ تو نہیں کہوں گا کہ گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے چودھری صاحب نے, لیکن جو بھی کوشش 3-4 دن سے کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ ہمیں 14 سیٹیں ملی ہیں, آپ کو 1 سیٹ ملی. ہم کیا بدقسمت قوم ہے کہ جو بیٹے پوتے پوتے کے پوتے پوتے کے پوتے کی کمائی جو ہونی ہے وہ ہم آج کھا چکے ہیں, اور ہمارے وزیر خزانہ خوش ہوتے ہیں. آپ آج بہت سارے بھاشن دے رہے ہیں, ابھی 2 سال پرانی بات ہے, آپ حکومت میں تھے, کر لیتے نا یہ سارے کام, مت لیتے نا قرضہ. جی زبیر صاحب, آج جو تنقید کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ضرورت ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کا, آپ نے بجٹ بڑھا دیا ہے, ایک دوات کی بوتل دے دیں, انہوں نے سگنیچر تو کرنے ہوتے 2 سال, وہ بوتل چلے گی دوات کی. نہیں وہ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ کا رول ہوتا ہے وہ ڈیفائن کرنا کہ جی آصف زرداری کی طرح آل پاورفل ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل رول تو آصف زرداری صاحب کے حساب سے میرا خیال ہے اعتزاز احسن صاحب پرٹیکولرلی جو ہے وہ ہمیشہ پارٹی سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے جوڈیشل کمیشن میں وہ جو نظر آتا ہے کہ وہ اور پی ٹی آئی وہ بالکل ایک ساتھ کان میں آ کے حفیظ پیرزادہ کو بار بار ہدایات دیتے ہیں اور اس کے بیسس پر حفیظ پیرزادہ اپنے آرگومنٹس آگے بڑھاتے ہیں. تو اعتزاز احسن از اے فرسٹریٹڈ پرسن. اب ظاہر سی بات ہے, اور پیپلز پارٹی کی بھی تھوڑا سا فرسٹریشن ہے, ظاہر ہے گلگت بلتستان میں اتنی بری, ایک تو ہم جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ ڈسکس ہی نہیں کرتے. آج ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ منڈی بہاؤدین میں جو پی ایم ایل این کی وکٹری ہے, اور میں بار بار چودھری اعتزاز احسن کو یہ پرسنلی بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی پاپولیرٹی اتنی ہے اور آپ دھاندلی سے ہارے تھے 2013 میں, آپ کا تو کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا ہوتا.
آپ کے ساتھ ابھی منڈی بہاؤدین ایک زمانے میں پنجاب کا وہ حصہ تھا جہاں پیپلز پارٹی بہت پاپولر، کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کرتے. گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کیا ہوا، اس میں تھا تیسرے نمبر پہ آیا تھا، منڈی بہاؤدین میں تھا تیسرے نمبر پر، 29,000 غالباً ووٹ لے لیے تھے. نہیں اچھا اگر کینڈیڈیٹ ہوگا تو میں وہ بتا دیتا ہوں. نمبر 2 پی ٹی آئی کا تھا، نمبر 3 پی ایم ایل کیو کا تھا، نمبر 4 جماعت اسلامی کا تھا. تو 4 کے بعد تو رپورٹ نہیں ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ وہاں پر تھا. ویری مچ. اب زبیر صاحب آپ کی ہر بات تو اوتھینٹک بھی نہیں ہے نا، 2-4 باتوں سے اگر ہم کبھی اتفاق کر لیتے ہیں تو آپ اس میں زیادہ جو ہے وہ 4 پوزیشنز کون سی تھی، کمفرٹیبل نہ ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اعتزاز احسن کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہم جو گئے تھے وہ پیپلز پارٹی نے جو ہمارے لیے یا قوم کے لیے جو چھوڑا تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے تھے. $6.5 بلین واجب الادا تھے آئی ایم ایف کو، اور فورن ایکسچینج ریزرو آپ کے اس سے بھی کم تھے. تو آپ کیا کرتے، ڈیفالٹ کرتے. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. یو ہیڈ ٹو گو ٹو آئی ایم ایف بیکاز آف اس. اور آج بھی بتا دوں کہ نیٹ ریسیپٹس جو ہے نا جب سے ہم آئے وہ 0 ہیں آئی ایم ایف سے. جتنے ہم نے دینے تھے اتنے دیے اور اتنے ہی لیے. 1 پیسہ بھی ہے، 1 سینٹ بھی اس وقت. چلیں ٹھیک ہے، مجھے اب اس چیز پہ شازیہ مری صاحب اس میں میرے ایک سوال بھی ہے اگر آپ ایڈ کر لیں. آج یہ بات کر رہے تھے کہ ایک دوات کی بوتل دے دیں 2 سال تک جو ہے وہ سائن کرتے رہیں گے، اور کام کیا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کا. تو زرداری صاحب کا بھی بجٹ ہوتا تھا نا، بجٹ میں اضافہ ہوا ہے، بجٹ 85 کروڑ رکھ نہیں دیا ہے، تو پھر وہ بھی کر سکتے تھے زرداری صاحب. بات یہ کہ زرداری صاحب تو میرا خیال ہے زبیر صاحب کو یاد بہت آتے ہیں. حالات ملک کے اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے ان کو ان کی پالیسیز اور جس طریقے سے وہ مسائل کو ہینڈل کرتے تھے وہ ہر شخص اس وقت چاہے ان کا وہ کرٹک ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کو ان کی وہ سیاسی بصیرت یاد آتی ہے اور بار بار یہ ذکر بھی اسی لیے کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ آپ چاہتے ہوئے بھی اس آئیڈیالوجی کو ختم نہیں کر سکیں گے پاکستان سے. اب جہاں تک زبیر صاحب کے سوال آ جاتے ہیں، زبیر صاحب مجھے جواب دینے دیجیے. آپ کے جو آئی ایم ایف کے مارکے ہیں نا اس پہ میں بات کر لوں کیونکہ اعتزاز احسن صاحب یہاں موجود نہیں ہے، خاصی سینئر لوئر ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی جس طریقے سے آپ بیان کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں پرفارمنس کو، وہ بہتر انداز میں آپ کو خود بتا دیں گے. نہیں آپ تو روز ہوتے ہیں اور آپ روز ہوتے ہیں اور آپ روز مرچ مسالے کی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے ساتھ کھڑے بھی ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں. میں صرف یہ بات دیکھیں ان کا رائٹ ہے جوڈیشل کمیشن میں جانا، آپ کے اعتراض کے بنا پر تو وہ جانا نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر نہیں تو اس پر آپ مائنڈ نہ کریں نا. نہیں آپ اگر ان کا موقف ریگنگ کے حوالے سے جو کہ آپ کا نہیں ہے تو he is bound to speak with somebody who's defending or has the same ground. آپ کس طرح آپ سے کیوں آ کے بات کریں؟ آپ تو کہتے ہیں الیکشن میں ریگنگ ہوئی نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ جی صاف شفاف الیکشنز ہوئے ہیں. اتنے اگر صاف شفاف الیکشنز ہوتے تو میرا خیال ہے کہ آج یہ رولا نہیں پڑا ہوتا جتنا پڑا ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر. تو جو قانون کا راستہ اختیار کر کے جو قانون کا راستہ اختیار کر کر کورٹ میں موجود ہے آپ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اس پر بھی تنقید کرتے ہیں، تو پھر تو آپ ڈسکریج کرتے ہیں نا لوگوں کو بات کرنے سے. لیکن آئی ایم ایف کی میں بات کر دوں، آئی ایم ایف بڑی اچھی بات ہے. آئی ایم ایف کے آگے جا کے انہوں نے جی حضوری جتنی کی ہے، جو بھی ان کی شرائط مانی ہے، ان کی شرائط کی وجہ سے زبیر صاحب تھوڑا صبر کر لیجئے، میں بات کر لوں. اچھا نہیں لگتا بیچ بیچ میں بات کاٹ رہے ہیں. دیکھیں آئی ایم ایف کا ان کو بہت شوق ہے، آج بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے تعلقات اور پرفارمنس ہے اور جس طریقے سے ادھر انہوں نے اپنا کچا چھٹا صاف کیا ہے، یہ برملا اس کا اظہار پارلیمنٹ میں کر رہے تھے. لیکن اس پر یہ بھول جاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط بھی اسی قسم کی حکومت پوری کر سکتی ہے. بجلی کے بل آپ بڑھا دیجئے، پرائیویٹائز پورے ملک کو کر دیجئے، لوگوں کو بے روزگار کر دیجئے، مہنگائی کر دیجئے. تو آئی ایم ایف کی یہ شرائط زبیر صاحب کی جماعت ہی پوری کر سکتی ہے، کوئی عوام دوست جماعت یہ پوری نہیں کر سکتی. لہذا ہو سکتا ہے کہ وہاں ہماری ریپوٹیشن ان کے جیسی خوبصورت نہ ہو. منڈی بہاؤدین میں آپ کے ریکارڈ کے لیے بتا دوں زبیر صاحب، عاطف بشیر صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تھے وہ تیسرے نمبر پر چھوڑیں آپ، وہ آپ کو بھی جھٹلا دیں. 29,000 ووٹ دیے انہوں نے تیسرے نمبر پر. وہ تو کہتے ہیں نا کہ سندھ میں جذبات کا ووٹ پڑا ہے، فلانی جگہ کیا ووٹ پڑا ہے، ہر جگہ کا ووٹ بڑا ایک لیبلڈ ووٹ ہے سوائے ان ووٹوں کے 29,000. وہ خود سرپرائز ہے بلکہ میں نے خود 30,000 ووٹ ابھی کوٹ کیا تھا، آپ 29 سمتھنگ پڑا. زبیر صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو جھوٹا تو نہیں کہوں گی لیکن آپ غلط ثابت ہو گئے.
چلے اچھا ٹھیک ہے، مجھے شازیہ مری صاحبہ، لیکن شازیہ مری صاحبہ گلگت بلتستان میں وہ بات جو کر رہے ہیں زبیر صاحب کافی حد تک درست، منڈی بہاؤدین کے حوالے سے نہیں، لیکن گلگت بلتستان میں گلگت کے الیکشنز، میں گلگت کے الیکشنز کی آپ کو بات بتا دوں کہ روایتی طور پر، اور یہ مطلب ایک پریکٹس رہی ہے گلگت میں، خیر جمہوریت کا بیج بھی پیپلز پارٹی نے بویا ہے، تو پھر بھی کچھ نہیں ملا کل آپ کو، میری بات سن لیں نا، ہمیں تو اچھی میرا خیال خبر یہ لگتی ہے ہر جگہ جہاں پر جمہوری پروسیس مضبوط ہوتا ہے، جہاں مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول ادا کرتی ہیں، ہمیں کبھی بھی اس چیز سے خوف نہیں ہوا ہے کہ کوئی جماعت آ کے وہاں کام کرے یا کوئی جماعت آ کے جمہوریت کا وہ بیج مضبوط کرے جس کا پودا ہم نے لگایا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ جی کوئی سروس دینی چاہیے اور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے۔ اب آپ الیکشنز کی بات کرتے ہیں، دیکھیے گلگت میں جو مختصر جمہوری دور آیا ہے اس کے اندر دیکھا یہ گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہی رجحان آپ کی گلگت کی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے، اور اس میں بلکہ کل میں سن رہی تھی اپنے ہی ایک پارٹی کے ہمارے وہاں پر ریپرزنٹیشن جو تھی الیکشن کے دوران، ہمیں یہی بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ رات تک پیپلز پارٹی کے لوگ تھے انہوں نے گورنمنٹ کی جو بھی، میں نہیں کہہ سکتی کہ ان کی لالچ تھی یا نہیں، پر گورنمنٹ کی جو بھی پیشکش ان کو ہوئی راتوں رات انہوں نے قبول کی اور وہ گورنمنٹ بینچز کی سائڈ پہ چلے گئے، یہ ایک رجحان ہے وہاں کا۔ ٹھیک ہے، وہ تو اس کا مطلب آپ کو بھی جو 12 سیٹیں ملی تھی اس رجحان کی وجہ سے کل فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے، کس کی آتی ہے کل؟ گلگت کا ہو جائے گا۔ 2009 میں گلگت بلتستان میں اس لیے جیتی تھی کیونکہ ان کی وفاقی حکومت تھی، لہٰذا وفاقی حکومت جو ہے پی ایم ایل این کی ہے تو وہ جیت گئے۔ ایک بریک کے بعد بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اعجاز چودھری صاحب آج ایک اور سٹیٹمنٹ دیا ہے عمران خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مثالیں بھی دی، جیسے منڈی بہاؤدین میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے زیادہ ووٹ ہم نے لیے، لیکن آپ خود صدر رہ چکے ہیں پنجاب کے، سر یہ ٹرینڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منڈی بہاؤدین میں بھی آپ نے اگر کوئی ووٹ لیے ہیں تو وہ تارڑ صاحب کے ووٹ تھے جو کہ پیپلز پارٹی کی پہلے ٹکٹ پہ اتنے ہی ووٹ لے چکے تھے، تقریباً میرے خیال سے 50,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے 2008 کے انتخابات میں۔ تو یہ ٹرینڈ جو ہے بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، الیکٹیبلز کی سیاست۔ آج 3 MP ہے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بھی آپ کو جوائن کیا ہے، تو یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی کاف لیگ کے ٹکٹ سے لڑ چکے ہیں، اب آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں۔ جی اچھا شہزاد، ایک فکرہ مجھے ذرا پچھلی گفتگو پہ کہہ لینے دیں، میں لمبی بات نہیں کرتا، صرف اتنا کہتا ہوں کہ میں نے جب بھی بجٹ کی بحث دیکھتا ہوں نا تو مجھے یہ بجٹ جس کے لیے ہونا چاہیے اس کو کبھی زیر بحث نہیں دیکھا۔ کسی غریب کی بات کریں، مفلوق الحال کی کریں، لیبر کی کریں، کسان کی کریں، بے روزگار کی کریں، ادھر ادھر کی بحثیں ساری چلتی رہتی ہیں، اور ہمارے ٹاک شو میں بھی، یعنی عام آدمی کہیں ذکر میں نہیں ہوتا اور لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کبھی ایک پروگرام اس کو فوکس کر کے کریں کہ جو ہی بجٹ پیش ہوا آپ بازار چلے جائیے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ تحریک انصاف کا گراف آگے بڑھ رہا ہے کہ نہیں آگے بڑھ رہا، دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2013 کے انتخابات کے بعد میرا خیال ہے کوئی 22-25 ضمنی انتخاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس میں 5-6 نشستیں وہ ہیں جو نون لیگ نے جیتی تھیں اور وہ ہم نے تحریک انصاف نے بائی الیکشن کے اندر جیت لیں، راجن پور کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر، فیصل آباد کے اندر، پنڈی بھٹیاں کے اندر، ملتان کے اندر۔ اور اعجاز صاحب یہ وقت کم ہے، اگر اس کو مختصر آپ کر دیں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی الیکشن جیت رہی ہے یا الیکٹیبلز جو کہ نون لیگ میں تھے، کبھی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ الیکشن جیت رہے ہیں یا وہ زیادہ ووٹ لے رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پاکستان کی پالیٹکس کا یہ کلچر ہے، اور بالخصوص جو ہمارا دیہاتی علاقہ ہے اس کے اندر کچھ شخصیات بن جاتی ہیں، آپ انہیں الیکٹیبل کا نام دے دیتے ہیں اور وہ سائیڈز چینج کرتی رہتی ہیں۔ یہ المیہ ہے، میں اس سے کوئی خوش نہیں ہوں، نہ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، میں بنیادی طور پہ ایک سیاسی کارکن ہوں۔ سر پھر آپ نے کمپرومائز کر لیا، مطلب یہ الیکٹیبلز اگر پیپلز پارٹی میں رہے، پی ایم ایل این میں رہے، الیکشن لڑیں گے، آپ کی پارٹی میں آ کے لڑیں گے، کیسے فرق ہو جائے گا؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں فرق ہوگا لیڈرشپ کا، فرق اور کوئی نہیں ہوگا، صرف لیڈر کا فرق ہوگا۔ اگر لیڈر اوپر وہ چور ہوگا، ڈاکو ہوگا، لٹیرا ہوگا تو نیچے بھی ساری وہی چیزیں جائیں گی، وہ اگر اپرائٹ ہوگا تو نیچے بھی بہتری ہو سکتی ہے، گنجائش ہے بہتری کی۔ آپ کی پارٹی میں آ کے وہ تمام لوگ ٹھیک ہو جائیں گے جو کہ
اس کا ضرور آپ کوئی پیرلل ڈرا کر لیجئے کہ ایک وہ لوگ جو 3-3, 4-4, 6-6 مرتبہ صوبوں کی حکومتیں کر چکے ہوں اور مرکز کی حکومتیں کر چکے ہوں، دونوں چیزوں کا خیال رکھیے۔ سارے استعمال شدہ افراد جن کے کچے چٹھے خاصے نون اینڈ ٹو ایوری بڈی، جو مودی کی سٹیٹمنٹ پہ میں چاہ رہا ہوں لاسٹ کامنٹ آپ سے بھی لے لوں، زبیر صاحب سے بھی لے لوں، میں نے صاحب صاحب یہ کھلا کہہ دیا، لیکن یہ شفٹنگ چلتی رہتی ہے۔ ابھی تحریک انصاف کو تو 4-5 سال ہوئے ہیں نا لائم لائٹ میں آئے ہوئے، یہاں سے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے۔ میں تو نظریاتی کارکن ہوں، تو میں تو نظریات پہ ڈیپینڈ ہوں۔ مودی صاحب پہ کامنٹ کر دیں۔ میں نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ پہ کامنٹ کر دوں، جو کہ پرائم منسٹر ہیں ہندوستان کے، جو کہ ایک بڑی سب سے لارجسٹ ڈیموکریسی جسے کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا افسوسناک یہ بیان ہے، اور جو انہوں نے آج بات تسلیم کی ہے، گو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کا کیا رول رہا ہے پاکستان کے توڑنے میں، لیکن اس طریقے کا اعتراف ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی جانب سے آنا، یہ ان کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کی اس زہریلی سوچ کو یہ ایکسپوز کرتا ہے جس کے ذریعے یہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے رہے ہیں۔ مگر ہماری یہی کوشش ہے کہ بحیثیت پڑوسی ہمارے جو آپسی ڈسپیوٹس ہیں وہ حل ہوں، اور لوگوں کے اوپر ہم فوکس کر سکیں، چاہے وہ اپنے لوگوں پہ کریں یا ہم اپنے لوگوں پہ کریں۔ وزیر اعظم صاحب کو اس پہ رسپانس دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت سنگین سٹیٹمنٹ ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ، خاص طور پہ جو حکومت میں لیڈرشپ ہے، اس کو جواب دینا چاہیے تھا۔ خورشید شاہ صاحب نے آج ایک بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ واضح بیان دیا ہے، سخت بیان دیا ہے، جو انہیں دینا چاہیے تھا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو حکومتی لیڈرشپ ہے وہ شاید ابھی تک سوئی ہوئی ہے، فارن آفس کے ذریعے بات کرتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ تھنک فارن آفس از انف۔ بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ، زبیر صاحب اور اعجاز چودھری صاحب۔ بالکل ٹھیک بات ہے، کیونکہ وہاں پر پرائم منسٹر کا بیان تھا، لیکن ہمارے پرائم منسٹر نے اس پر بیان نہیں دیا۔ آج ان کی ملاقات ہوئی تھی یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل بان کی منہ سے، نہ تو وہاں پر اس مودی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، نہ تو برما کے مسلمانوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات کی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال سے یہ وضاحت بھی پی ایم ایل این کی جانب سے آنی چاہیے۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے۔